اسرائیل کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، منہ کی کھانا پڑ گئی اسرائیل کو۔ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیلی فورسز کو نکلنے پر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لاکھوں اسرائیلی لبنان سے اس وقت اسرائیل کی جانب بھاگ رہے ہیں اور بری طرح شکست ہوئی ہے پچھلے 14 ماہ کی جنگ میں، اور 2 ماہ سے اسرائیل کا جو خواب تھا ایک ساؤتھ لبنان پر کنٹرول حاصل کرنے کا، وہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے، ملیا میٹ ہو گیا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی فتح ہے حزب اللہ کی، لبنان کی، فلسطینیوں کی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جنگ بندی تک کا اعلان کر دیا اسرائیل نے، تھک ہار کے گھٹنے ٹیک دیے اسرائیل نے اور کہا کہ اب ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے، اب ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے، ہم تھک گئے ہیں جنگ کر کر کے۔ ان کی فورسز میں کوئی شامل ہونے کو تیار نہیں، ان کے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی سیٹلرز اس وقت پریشان ہیں، ٹاؤن سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، اور گلوبل لیول پہ اس وقت ایک بہت بڑی یہ فتح حاصل کی ہے حزب اللہ نے، جس کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ 2006 میں جس طریقے سے شکست دی تھی اسرائیل کو، لیکن اس سے بہت بڑی شکست ابھی اسرائیل کو ہوئی ہے، ان کے خواب کو تباہ و برباد کر دیا ہے حزب اللہ نے، لبنان نے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی اٹیکس ہوئے تھے؟ سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور میں جواد یوسف ہوں۔ اسرائیل نے بلاخر تنگ آ کر تھک ہار کے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس جنگ بندی کا آغاز آج سے ہو چکا ہے۔ تھک ہار کے اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا۔ نیتنیاہو کہتے ہیں کہ اب ہم تھک چکے ہیں، مزید نئی جنگ لڑ سکتے۔ اسرائیلی فورسز اگر اس کی بات کی جائے ناظرین، تو اس وقت لبنان سے، ساؤتھ لبنان سے لاکھوں اسرائیلی فوجی جو کہ جنگ میں اتر چکے تھے، میدان جنگ میں اتر چکے تھے، لبنان کو ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، حزب اللہ کو ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، غزہ کی طرح وہاں پر نسل کشی کرنے کا سوچ رہے تھے، وہاں پر ایک کنٹرول حاصل کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن حزب اللہ نے ان تمام خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے، اور کہا گیا ہے یہ لبنان کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے، کیا ہو تم کو حقیقت دکھائیں۔ 2006 میں جس طریقے سے جنگ میں تم لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، آج ڈسپائٹ کہ اسرائیل کو سب سے بڑی پاور سمجھا جاتا ہے فوج کے لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، اور پھر مغربی ممالک کے ان کے ساتھ روابط کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، کنیکشنز کی وجہ سے، اور ان کے حق میں ایک پرسپیکٹو کی وجہ سے، تو ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے جنگ میں اترنے کا اعلان جب کیا، اور لبنان میں حزب اللہ نے بھی کہا، جو کہ ایک ریاست کے اندر ریاست تصور کیا جاتا ہے حزب اللہ کو، ایک ملٹری گروپ، ایک ان کا ایک فرقہ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جس نے بظاہر یہ اعلان کیا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہم اس کی ریزسٹنس کے لیے اتریں گے۔ اور اسرائیل وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ ریزسٹنس کے لیے اتریں گے تو ہم بھی آپ کے خلاف میدان جنگ میں اتریں گے۔ لبنان، حزب اللہ، ایک بھی ان کے پاس ایئر سٹرائکس کرنے کے لیے کوئی ڈرونز اور کوئی اس طریقے کے فائٹر جیٹس موجود نہیں ہے، کوئی ان کے پاس طیارے اس طریقے سے موجود نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اس طریقے سے جو ہوائی فضائی ویپنز ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، فضائی اس طریقے سے ویپنز ہونے کے باوجود، انہوں نے راکٹس کا جس طریقے سے استعمال کیا ہے، ان میزائلز کا جس طریقے سے استعمال کیا ہے، اور پھر اگر ان کی ایکیوریسی کی بات کی جائے ناظرین، تو کیا ہی ایکیوریسی ہے۔ حیفا کو نشانہ بنایا گیا، تل اویو کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ اسٹریٹجک بیسز کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی، اور منہ توڑ دیا ان کا، اور ایک ایسا تمانچہ دیا ان کے منہ پہ کہ اسرائیلی سیٹلرز جو کہ وہ یہ سوچ رہے تھے، اسرائیلی گورنمنٹ، کہ ہم ان کو ایویکویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایویکویٹ نہیں کر پائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری بیسز، ہماری فورسز، ہمارے ہیڈ کوارٹر سٹرونگ ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کا ڈیفنس وہ لوگ نہیں کر پائے، سیکیورٹی بیسز کو تباہ کر دیا گیا۔ بلڈنگز جو بڑی بڑی بنائی ہوئی تھی اسرائیل نے مختلف شہروں میں ان بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، ٹاؤنز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تھک ہار کے جنگ بندی کا اعلان تو کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، کبھی اب ہم مزید نئی جنگ کر سکتے، ہم تھک چکے ہیں اس جنگ سے، اور ان کی تھکاوٹ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ یہ مبصرین کہتے ہیں کہ اب اسرائیل کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ جنگ میں اترے، اور لبنان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سی قربانیاں دی، انہوں نے فلسطینیوں کے لیے، معصوم فلسطینیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور جو بے وجہ جس طریقے سے ان کو شہید کیا جا رہا تھا اسرائیلی فورسز کی جانب سے، تو انہوں نے جنگ میں اترنے کا اعلان کیا، اور لبنان نے خود بھی، حزب اللہ نے خود بھی ایک بہت بڑا اور ایک بہت بھاری نقصان ادا کیا، ایک بہت بھاری قیمت چکائی انہوں نے اس جنگ میں اترنے کے باوجود۔ ہزاروں ہم نے دیکھا کہ لبنان کے فورسز اور عام شہری جو ہے وہ شہید ہوئے، ہزاروں لوگوں نے اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھایا۔ اس کے بعد حسن نصر اللہ، اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی،
اس نے اپنی جان قربان کر دی ان فلسطینیوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جن کی پکار پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود تمام امت مسلمہ جو ہے وہ خاموش ہے, خاموش تماشائی بنی ہے, وہ صرف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. اگر کسی نے اٹیک کیا ہے, اگر کسی نے ریزسٹ کیا ہے, اگر کسی نے آخری فیصلہ کیا کہ ہم جہاد کریں گے, ہم ان کے خلاف میدان جنگ میں اتریں گے, ہم ان کو اپنی بندوقوں سے, ہم ان کو اپنے میزائل سے, ہم ان کو اپنے راکٹ سے, ہم ان کو اپنی فورسز سے روکیں گے, تو وہ ہے حزب اللہ جو کہ لبنان میں موجود ہے. اور پچھلے دو ماہ سے ہم نے دیکھا کہ جنگ کا اعلان کر دیا تھا اسرائیل نے. نیتن یاہو نے کہا تھا, جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے, کہ ہم لبنان کو مزہ چکھائیں گے. یہ وہ کلیم کرتا تھا, وہ گریٹر اسرائیل کے جو خواب دیکھتا تھا, جو کہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایسا سمجھا جاتا تھا کہ پھیل جائے گا, جو کہ غزہ سے شروع ہوا, اس کے بعد عراق تک یہ پہنچ جائے گا. لبنان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک اسی وجہ سے کیا کہ وہ گریٹر اسرائیل کے جو ان کے خواب تھے, ان خوابوں کی تکمیل کے لیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے یہ قدم لیا. 2 ماہ سے جو انہوں نے جنگ شروع کی تھی, اور جنگ شروع کرنے کے بعد 1000, 10,000, 20,000, 50,000 نہیں بلکہ لاکھ سے زیادہ فوجی انہوں نے زمینی جنگ میں اتار دیے ساؤتھ لبنان میں. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر لبنان میں جائے گا اور لبنان کو اس اپنے گریٹر اسرائیل جو خواب ہے اس کو ایک کامیاب بنانے کے لیے, اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کرے گا, اور اس کو ٹیک اوور کرے گا اور حزب اللہ کا خاتمہ کر دے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. حزب اللہ نے ریٹیلیٹ کیا, ان کے اٹیک کا ایسا جواب دیا کہ ان کے تمام خواب جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, مٹ چکے ہیں. اور اس وقت دنیا وہ روپ دیکھ رہی ہے لبنان میں حزب اللہ کا کہ جو کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا, کہ اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت ہونے کے باوجود آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اسرائیل کہہ رہے کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں, ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے. اب وہ ممالک جو کہ معاملات نارملائز کرنا چاہتے تھے, ظاہری سی بات ہے اگر ہم ایک فورس کی بات کی جائے, اگر اکانومیکلی سٹرونگ ایک ملک کی بات کی جائے تو اسرائیل ایک بہت اکانومیکلی بھی سٹرونگ ملک ہے. ان کے ویپنز کی بات کی جائے, ان کے ڈیفنس کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت سٹرونگ ہے. تو بہت سے ممالک یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, مسلم ممالک بھی اور وہاں پر موجود ممالک بھی, وہ معاملات نارملائز کرنا چاہ رہے تھے. نارملائزیشن کے چکر میں وہ یہ سوچتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر ہم نے پنگا لے لیا, اگر ہم بھی ان کے ساتھ جنگ میں اتر گئے تو اس کا نقصان پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور ان کو چونکہ ویسٹ کی بھی مدد حاصل ہے, ان کو چونکہ ویسٹرن ایک پرسپیکٹو ہے وہ ان کے حق میں ہے, تو لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ اگر جنگ میں اترتے ہیں تو ہم بہت سی اکنامک کنڈیشنز جو ہیں ہمارے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی, ہمارے لیے معاملات بہت گمبھیر ہو جائیں گے. ہمارے پاس تو اس طریقے سے فورس بھی نہیں ہے, اس طریقے سے ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, اس طریقے سے ویپنز بھی نہیں ہے, اور پھر ہمارے لیے کھڑا کون ہوگا, ہم سے بات کون کرے گا, ہمارے حق میں کون بولے گا, کوئی نہیں بولے گا. لہٰذا ہم ان کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرتے ہیں. لیکن حزب اللہ کی جانب سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ڈسپائٹ ان کے معاملات, سارے معاملات پوری دنیا ان کے حق میں ہے, اسرائیل کے حق میں ہے, ان کی اکانومی کے حق میں ہے, ان کی پالیٹکس کے حق میں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریزسٹ کریں گے. اور ایسا ریزسٹ کیا ہے کہ وہ مجبور ہو گئے جنگ بندی کا اعلان کرنے پر. نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ دھمکیاں, ظاہری سی بات ہے وہ تو دھمکیاں دینے سے نہیں باز آئیں گے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایران کے نیوکلیئر پلان کو, ان کے اسٹریٹجک پلان جو ہے, ان کا نیوکلیئر کا جو جوہری پروگرام ہے, ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد بہت سی اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہے. ان کو یہ معاملات کھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایران اور سعودی کے درمیان جو وہ کشیدگی تھی وہ حل ہوتی نظر آ رہی ہے. وہاں سے لوگ ادھر آ رہے ہیں, ادھر سے آفیشلز ایران سے سعودی وزٹ کر رہے ہیں, تو معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اور پھر ایران کی جانب سے بھی بڑا کلیئر پرسپیکٹو ہے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حزب اللہ ایک اگر لمبی جنگ میں جاتا ہے اسرائیل کے خلاف تو یہ ان کے حق میں نہیں ہوگا, لیکن حزب اللہ نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے, حزب اللہ نے جس طریقے سے اٹیک کیا ہے, اسرائیل کے جو مقاصد تھے ان تمام مقاصد کو نیست و نابود کر دیا اس وقت حزب اللہ نے. اب مین فوکس حزب اللہ کے اس زبردست اٹیک کے بعد اور ان کے اس طریقے سے جنگ لڑنے کے بعد غزہ پر آ جاتا ہے. اب حزب اللہ نے تو جو اپنا کام کرنا تھا وہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کر دیا, وہ کامیاب بھی ہو گیا اس میں کہ اسرائیلی سیٹلرز کو ایویکویٹ نہیں کرنے دیا, ان کی اسٹریٹجک اور ملٹری بیسز کو نشانہ بنائے. تلویو پر حملے جاری ہیں, نفاریہ پر حملے جاری ہیں, حائفہ پر حملے جاری ہیں, اور اسرائیل کے اندر ان کو ایک پیغام دیا گیا کہ ہمارے پاس اس طریقے کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل سسٹم تو نہیں ہے, لیکن ہمارے راکٹس جو ہیں, ہماری ویپنز جو ہے وہ آپ کی بیسز کو, آپ کے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوسری جانب اب تمام فوکس غزہ پر موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ
کیونکہ غزہ میں بھی اسرائیلی فورسز جو ہیں ان کے 2 سولجرز کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ 4 جو وہ ان کے فوجی ہیں وہ زخمی ہیں، اور یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ کوئی جنگ بندی نہیں، یہ سرنڈر کیا اسرائیل نے۔ تو ناظرین خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اسرائیل سرنڈر کر چکا ہے، ہتھیار ڈال چکا ہے اس وقت حزب اللہ کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ گلوبلی اگر دیکھا جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ ایک طرف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے احکامات جاری کیے تھے اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا نیتن یاہو کو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو، کہ وہ کرمنل ہے اور ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ اب نیتن یاہو کسی اور ملک بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر دیکھا جائے قانون کے مطابق، عالمی قوانین کے مطابق، تو وہ کسی سرحد کو بھی کراس کرتے ہیں تو اس سرحد میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو لوگ ہیں، وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عالمی قوانین کے تحت گرفتار کر سکتی ہے۔ بڑا اس ڈیسیجن کے اوپر ہلا گلا کیا گیا، بڑا شور مچایا گیا کہ یہ بہت غلط ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، ہمارے اریسٹ کرنے کے وارنٹ جو ہے وہ کیوں جاری کیے گئے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے اندر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہے ان کے ٹرائلز 2-3 دن میں اب شروع ہونے والے ہیں، اور اس حوالے سے اب جو اسرائیل کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا ہے جس نے بری طریقے سے تباہ کر دیا اسرائیل کو، اور اتنا بڑا نقصان جو کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نارتھ میں جو ٹاؤنز ہیں، نارتھ میں جو شہر ہے، وہاں پر تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور سیٹلرز کا کیا کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ نیتن یاہو کی سب سے بڑی شکست ہے۔ حزب اللہ نے اپنی ریزسٹنس دکھا دی، انہوں نے تمانچہ مارا ہے زوردار اسرائیلی فورسز کے منہ پر اور پرائم منسٹر کے منہ پر۔ اب غزہ میں بھی مسلمان پرجوش ہیں، وہ تیار ہیں اس جیت کے بعد کہ وہاں پر بھی ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔